کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ حرم شریف میں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، فرض نماز پڑھ سکتی ہیں، جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ نہیں، کوئی عجیب مسئلہ ہے لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی علاج، کوئی حل ہے اس کا؟ بھئی فرض تو پڑھ رہی ہیں، فرض نماز ہو جاتی ہے، جنازہ نہیں ہوتا جو فرض کفایہ ہے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ میرے محترم بزرگ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عورت پر جنازے کے لیے گھر سے آنا اور جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے کہ عورت گھر سے صرف جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ گاہ میں آئے، نہ جائز ہے۔ لیکن اگر عورت مسجد میں موجود ہے، نماز میں موجود ہے، جنازہ کھڑا ہو گیا تو پڑھے گی، کیوں نہیں پڑھے گی؟ عورت کا جنازہ تم پڑھتے ہو، عورت نہیں پڑھے گی؟ کیا کوئی غیر عالم آدمی جو ہے وہ کسی عالمہ لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ دیکھو جی، ایک ہے جائز ہونا، جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ کفر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ دونوں برابر ہو۔ اگر وہ عالمہ ہے تو کسی عالم سے رشتہ کرے، غیر عالم سے کرے گی وہ جاہل ہے، وہ عالمہ ہے، وہ ہر وقت ایک لڑائی ہوگی، ہمیں جھگڑا ہوگا۔ لیکن نکاح تو ہو سکتا ہے، کیونکہ علماء نے استدلال کیا ہے، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے فقہاء پہ، علماء پہ، اپنی طرف سے بات بھی کہتے ہیں، احادیث مبارکہ سے مسائل کو استنباط کرتے ہیں کہ جب حضور پاک کے زمانے میں حضرت علی نے ارادہ کیا کہ ابو جہل کی لڑکی سے شادی کرو، ابو جہل کی لڑکی مسلمان ہو چکی تھی، حضور کو پتہ لگا، حضور سخت ناراض، آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور سب صحابہ جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت علی ابی جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اتجمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ، یہ اللہ کے دشمن کی بیٹی کو محمد کی بیٹی پہ سوکر لانا چاہتا ہے، یہ کیا؟ اگر اس کو اتنا زیادہ شوق ہے طلاق کے ہوتی، میری بیٹی کو طلاق دے دو، جاؤ شادی کرو۔ اس لیے علماء نے کہا کہ بنت عدو اللہ جو ہے بنت رسول اللہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، تو لہذا غیر عالم اور عالم کو جمع نہ کرتا۔ اگر کوئی لڑکی باپ کی مرضی کے بغیر کورٹ میں شادی کرتی ہے، جائز تو ہے لیکن گناہ گار ہے کہ اس نے باپ کی نافرمانی کی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح لا نکاح الا بولی، حضور کی حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ عورت کا نکاح نہیں ہوا، یہ زانیہ ہے اور اس کو رجم کی سزا کرو۔ باقی اماں کہتے ہیں کہ رجم تو نہیں ہوگی، نکاح لیکن گناہ گار ہے۔ شادی کے 4 مہینے بعد حاملہ بیوی کو ایک طلاق دی، شام کو شروع ہو گئی، 2.5 سال یا 3 سال کے بعد دوبارہ جھگڑا ہوا، پھر دوسری طلاق دی، یاد نہیں تھا۔ اس کے بعد لڑکی ماں باپ کے گھر چلی گئی، 3 ماہ بعد واپس آئی، شروع ہو گئی، ابھی پھر لڑائی ہوئی، حاملہ بھی تھی، میں نے طلاق دی، الحمدللہ اب 3 پکی ہو گئی، اور انتظار کرتا رہتا بدبخت کہ جب حاملہ ہو اس وقت طلاق ہو۔ حمل میں طلاق دینا گناہ ہے لیکن طلاق ہو جائے گی۔ آپ کی اب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام۔ مکہ آنے سے 3 دن پہلے 100 دن کا حمل ضائع ہوا، آزاد بن چکے تھے، اب احرام کی حالت میں ہیں، ہوٹل میں ہیں، خون بہت کم مقدار میں آ رہا ہے۔ ہم نے مکے میں پہلے 5 دن، پھر مدینے میں 9 دن، پھر مکے میں 6 دن قیام کرنا ہے، ٹوٹل 20 دن۔ میری بیٹی یاد رکھو کہ اگر حمل گر گیا تو گر گیا، بہرحال اگر اس خون کو 40 دن تک آ رہا ہو تو پھر انتظار کرنی پڑے گی، آپ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ گویا کہ یہ بھی ایک نفاس کا دم ہے۔ اور اگر بچہ سالم تھا یا نہیں تھا، اس کا تو ہوا ہے نا باہر، اور اگر خون بند ہو جائے تو آپ پاک ہیں۔